السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رانا محمد تنویر صاحب، جو کہ لاہور سمارٹ سٹی کے ڈائمنڈ پارٹنر ہیں۔ ان سے آج ہم چند سوالات کریں گے کہ اگر ایک عام آدمی بھی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو وہ کہاں خریدے، کون سے رولز ہوں گے، کون سے ایسے بیسک پوائنٹس ہیں جو ہر انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام سر، کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ۔ سر پہلے ذرا بریف کریں کہ جو لاہور سمارٹ سٹی ہے، جو کہ تقریباً دوسرا پروجیکٹ اس وقت پاکستان کے اندر لگ رہا ہے، یہ کتنا سیف ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، اور آپ اس کے ڈائمنڈ پارٹنر ہیں ماشاءاللہ، تو آپ اس چیز کو لے کر اپنا کیا نظریہ اور تجزیہ دینا چاہیں گے کہ یہ کتنا سیف ہے اور اس میں کیوں انویسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں نے جب سے ایز اے اتھرائزڈ سیلز پارٹنر حبیب رفیق گروپ کو جوائن کیا ہے، میں نے ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ نمبر 1 تو یہ کہ جتنے سیلز پارٹنر ہیں ان کے اندر ایک یگانگت ہے، ان کے اندر بڑا ایک اتفاق ہے، اور جس کی وجہ سے کسٹمرز کو بہت زبردست قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد حاصل ہوا ہے۔ اور حبیب رفیق گروپ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا گروپ ہے پاکستان کا جو ڈیلیور کرتا ہے، اور آج تک کوئی ایسا ان کا کوئی بیڈ نیم نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے پورے پاکستان میں ان کے پروجیکٹس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ایسی کون سی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے یا کرنی چاہیے، تو میں آپ کو اور دیکھنے والے ناظرین کو ایک ہی چیز ریکمینڈ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ جب کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس سوسائٹی کا، اس جگہ کے ویئر اباؤٹس پتہ ہونے چاہیے، اس گروپ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنی تحقیق کرنے کے بعد کوئی انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن یہاں پہ جو مین چیز آتی ہے نا سب سے پہلی، وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ خریدنے آتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے پیسوں کا، تو یہ انسٹالمنٹ کتنی کم سے کم ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو انسٹالمنٹ لیتے ہیں آپ میں نے سنا کہ 3 منتھس کا ہوتا ہے ایک پیکیج کہ آپ کو 3 منتھس کے بعد پے کرنا پڑتا ہے، تو ایک مڈل کلاس پرسن جس کی سیلری ہی 30-40 ہے، تو وہ کیسے اپروچ کرے اسے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بیسکلی جو اسمارٹ سٹیز کا کانسیپٹ ہے، یہ ہے ہی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے۔ اس میں فار ایگزامپل اگر جیسے 5 مرلے کا پلاٹ ہے، 7 مرلے کا پلاٹ ہے، 10 مرلے، 12 مرلے اور 1 کنال، تو یہ جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی بڑا یونیک کانسیپٹ ہے کہ آپ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہے وہ بالکل ایک یگانگت سے رہیں گے۔ ایک جس طرح ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اس سوسائٹی میں 1 کنال والا بھی وہی پریولیج لے رہا ہے اور 5 مرلے والا بھی وہی پریولیجز لے رہا ہے۔ تو اس لیے نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب آپ نے ایک اپنا مائنڈ میک اپ کرنا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ موو آن کرنا ہے، آپ نے اپنی فیملی کو کیا ایسی سیف اور صاف ستھری جگہ پہ لے کے جانا ہے، ایکو فرینڈلی، جہاں پہ پارکس ہیں، جہاں پہ مساجد ہیں، سکولز ہیں، تو وہ یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ تو اس کانسیپٹ کے اندر جو متوسط طبقہ ہے اور اسپیشلی جو جاب پیشہ حضرات ہیں، ان کا خیال رکھا گیا ہے، اور اس میں کوارٹرلی، منتھلی اور ایون سو آن ایک ساتھ پہ پلاٹ دیے جا رہے ہیں، اور وہ اس میں یہ ہے کہ آپ 10% سے اپنا پلاٹ بک کروا سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ ایک ساتھ میں 2.5 سال یا 3 سال کی قسطوں پہ آپ اپنا پلاٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہاں پر جو ورتھ ہوتی ہے کوئی بھی چیز ایک انسان بائی کرتا ہے، اگر مڈل کلاس کی بات کریں تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ہے ہی مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ اپنا گھر بنا سکیں، سیفلی رہ سکیں، اور ان کو وہ تمام سہولیات مل سکیں جن کے بارے میں وہ کبھی تصور بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک ورتھ کی بات آتی ہے۔ ایک بندہ ایک چیز خریدتا ہے، اگر وہ گھر خرید لیتا ہے یا وہ زمین پلاٹ لے لیتا ہے، کل کو گھر بنا لیتا ہے، تو اس کی ورتھ کتنی کو ہے؟ اگر میں پلاٹ لیتا ہوں ایک آپ سے، تو اس کی ورتھ ڈے بائی ڈے، منتھ بائی منتھ، ایئر بائی ایئر وہ کتنی ورتھ دے گا، ذرا ناظرین کو بتائیں کہ تاکہ وہ جو اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ نہ تو کوئی فراڈ ہے اور یہ ڈے بائی ڈے آپ کی انکم میں اضافہ بھی کرے گا۔ دیکھیں، جو ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ منافع بخش کاروبار ہے۔ اب اس میں آپ کے کوشچن میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پرسنل رہنے کے لیے کوئی گھر بنا رہے ہیں اور وہ لوازمات جو ایک سوسائٹی کے ہوتے ہیں وہ آپ اچیو کر رہے ہیں، وہ آپ کو مل رہے ہیں، اس میں سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ صفائی ہوتا ہے، صفائی کا نظام
باقی اس کے اندر آپ کا ڈرینیج سسٹم آ گیا, اسکولوں کا, مساجد کا, یہ ساری چیزیں آلریڈی پری پلانڈ اور ڈیزائنڈ ہیں. اس میں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں. سو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا آپ کا کویشچن ہے کہ کیا اس کی ورتھ, کہ اس کی ویلیو ود پیسج آف ٹائم کتنی بڑھے گی. تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ جس طرح ابھی پری لانچنگ پہ لاہور کے لوگوں نے, نہ صرف لاہور کے لوگوں نے بلکہ پورے پاکستان سے لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا, اور آج جو پلاٹ میرے خیال سے کوئی 18 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ تھا جو متوسط طبقے کے لیے ہی آفر کیا گیا تھا, آج میرے خیال سے کہ اس پرائس میں آپ کو لاہور کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اس ویلیو میں آپ کو پلاٹ نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. اب اس پرائس کے اوپر لوگوں نے بھرپور طریقے سے اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہوئے پرچیزنگ کی, اور آج وہ پرائسز بڑھ چکی ہیں, اب نئی پرائسز آ چکی ہیں. اٹ مینس کہ ابھی صرف پری لانچنگ کے بعد لانچنگ سے پہلے ہی نئی پرائسز آ چکی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی بائی کر لیا وہ پروفٹ میں ہیں. جی ایگزیکٹلی, وہ لوگ انہوں نے کچھ بنایا نہیں ہے لیکن ابھی سے وہ پروفٹ میں جی, ابھی ان کے پاس ایک ان کی فائل ہے جس میں انہوں نے اپنی 10% کے ساتھ بکنگ کروائی ہے, تو وہ 10% بکنگ کے ساتھ ہی ان کا پلاٹ میں پرائسز میں اضافہ ہو چکا ہے. اچھا رانا تنویر صاحب, ابھی آپ کے کتنے پروجیکٹس ہو گئے ہیں, کوئی اس کے بارے میں تھوڑا بریف کریں, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے جو اپ کمنگ آنے والے ہیں, تاکہ ابھی جو لوگ سوچ رہے ہیں ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شاید کوئی ابھی نیا پروجیکٹ آ رہا ہو یا کوئی ابھی کرنٹ چل رہا ہو یا کچھ ایسے پیکیجز کہ اگر کسی بندے کا موڈ بنے اور وہ کانٹیکٹ کرنا چاہے تو اپنے ذرا پروجیکٹس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں جی, ہمارے پاس بیسیکلی ریئل اسٹیٹ میں جو ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ آپ کو ہر سیکٹر میں ایڈوائز کر سکتی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں, دیٹ از فار دا ریزیڈنس, کمرشل, اور تمام سوسائٹیز جو اس وقت جو لیجٹیمیٹ سوسائٹیز ہیں, جو لیگل سوسائٹیز ہیں, ان میں ہماری جو ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے. اس میں کسی کو لینڈ ہو, اپنا فارم ہاؤسز ہوں, آپ کو بھرپور طریقے سے انفارمیشن ملے گی, اور آپ کا سب سے جو بڑی بات ہے کہ وہ آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی, آپ کی انویسٹمنٹ کو انشور کرتے ہیں کہ وہ رائٹ ہینڈز میں ہیں, وہاں پہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ بیسیکلی آج سے کچھ سالوں پہلے ان ایجوکیٹڈ اور تھوڑے الٹریٹ لوگوں پہ وہ ایک کانسیپٹ کی جاتی تھی, لیکن آج ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ, پروفیشنل لوگ جو باہر سے نوکریاں کر کے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, اور وہ آج ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز بنا کے اس بزنس کو پراپرلی پروجیکٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ LDA اپرووڈ ہیں, ان کا کوئی بھی ایشو یہ جو فائلز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو لے کر نہیں ہوگا, اور نہ ہی ایک بندہ, جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ اگر قسطوں پہ کوئی چیز لیتا ہے تو وہ قسطیں مکمل ہونے کے بعد بتایا جاتا ہے لو جی آپ کا پلاٹ یہاں پہ پہلے لوٹ تھا, اب وہ پلاٹ روڈز بننے کی وجہ سے, روڈ میپ کی وجہ سے, اسٹریٹجیز کی وجہ سے اس کو ادھر ادھر ڈال دیا گیا. اٹس مین ان ساری چیزوں سے یہ چیز آزاد ہے. جی بالکل, یہ جو آپ کی سوسائٹی ہے لاہور اسمارٹ سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی, نمبر 1 تو یہ 100% اپروو سوسائٹیز ہیں. نمبر 2, آپ اس چیز پہ میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی دھوکہ, فراڈ یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کیونکہ ان کا پلان آلریڈی پرووائڈ کر دیا گیا ہے, ان کی تمام جو لے آؤٹ ہے وہ اپرووڈ ہی تب ہوا ہے جب ان کو سبمٹ کیا گیا ہے. سو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی میری گلی پکی نہیں ہے اور آپ کی گلی, یہی سسٹم سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو اس لیونگ سٹینڈرڈ سے نکالنے کے لیے اسمارٹ سٹیز کا کانسیپٹ آیا ہے. اچھا ناظرین, آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ جو اس وقت کوئی بھی بندہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, اپنا گھر لینا چاہ رہا ہے, وہ اس کمپنی سے رابطہ کر سکتا ہے جو کہ پاکستان کی تقریباً جانی مانی کمپنیز میں آتی ہیں. انہوں نے آپ کو بریف کیا کہ کیسے آپ پلاٹ کی انسٹالمنٹس کے طور پہ بائی کر سکتے ہیں, آپ کو پراپر سیکیورٹی ہے, LDA دوڑنے, مطلب آپ کو کسی بھی فراڈ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پیچھے وہ بندے موجود ہیں جنہوں نے DHS کی پراپر کنسٹرکشنز وغیرہ بھی کی ہیں. اگر آپ کو رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ہماری اسکرین پہ ان کے نمبرز موجود ہیں, آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبرار خان کو اجازت دیں, ملتے ہیں پروگرام میں, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.